السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک یہودی بادشاہ نے ایک اعلان کروایا کہ میرے 4 سوالات کا کوئی مسلمان جواب دے تو میں مان لوں گا کہ اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے۔ بہت سارے جید علماء اس مجمع میں بیٹھے تھے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے سے آیا اور اس نے اس یہودی کو ان 4 سوالات کے جواب دیے۔ تمام مجمع والے حیران ہو گئے اور انہوں نے نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ مسلمانوں کے بازار میں ایک یہودی بادشاہ نے ایک اعلان کروایا کہ میرے 4 سوالات کا اگر کوئی مسلمان جواب دے گا تو میں مان لوں گا کہ اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے۔ اس نے مسلمانوں کے سامنے 4 سوالات رکھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا کہ اے مسلمانوں، جب تم عبادت کرتے ہو تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ رب تمہارے سجدوں کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کا چہرہ کدھر ہے اور اس کا رخ کس طرف کو ہے۔ اور اس کا چوتھا سوال یہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم یہ بتاؤ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہ 4 سوالات اس یہودی نے مجمع کے سامنے رکھے۔ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور بھیڑ تھی لگ جاتی ہے۔ بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں۔ ان کے 4 سوالات ایسے بھاری پڑے کہ کوئی ان سوالات کے جواب دینے والا اس مجمع میں نہیں تھا۔ مجمع میں خاموشی طاری ہوگی۔ اس دوران ساتھ ہی مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ بچے مدرسے سے سبق حاصل کرنے کے بعد گھروں کو جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے کہ اے لوگو، یہاں بھیڑ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مجمع اتنا اکٹھا کیوں ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں ایک یہودی نے 4 سوالات کیے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں سے کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مسلمان مجھے ان 4 سوالات کے جواب دے گا تو میں مان لوں گا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن ان کے سوالات کے جواب دینے والا یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے جانے لگا۔ بچے نے کہا کہ میں اس یہودی کو ان کے سوالات کا جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہا یہاں تو بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے اور تیری کیا اوقات ہے۔ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اسی یہودی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جو اونچے تخت پر کرسی لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی سے بچے نے کہا اے یہودی، تو اپنے سوال تو بتا، میں تیرے سوالات کے جوابات دوں گا۔ یہودی نے ہنسنے لگا اور کہنے لگا اتنے بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، لیکن تم میرے سوالوں کا کیا جواب دو گے؟ تو اس بچے نے کہا جواب دینے کے لیے عمر کا نہیں بلکہ علم کا ہونا ضروری ہے، تو اپنے سوال کر، میں تیرے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا۔ تو اس یہودی نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب سے پہلے کیا تھا۔ بچے نے کہا اپنے 10 سے نیچے گنتی گنوا دے۔ اس نے گنتی 10 سے نیچے گنتی گننا شروع کر دی۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ہے۔ پھر بچے نے کہا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے نے کہا میرے رب سے پہلے کچھ نہیں تھا اور میرے رب کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ بچے نے اس کے سوالات کا جواب دیا تو یہودی حیران رہ گئے۔ بچے نے کہا اب دوسرا سوال کر، تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو تمہارا رب تمہاری عبادت کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ بچے نے کہا کہ برتن میں پانی لے کر آؤ۔ ایک بڑے سے برتن میں پانی کو بلوایا گیا اور اس یہودی کے سامنے اس برتن کو رکھ دیا۔ بچے نے کہا اے یہودی، اس برتن کے اندر جھانک کر دیکھ۔ یہودی نے جھانکا تو بچہ پوچھتا ہے بتا تجھے اس برتن میں کیا نظر آ رہا ہے؟
تو یہودی نے کہا کہ میرا عکس نظر آ رہا ہے، میرا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو کہا بچے نے کہ جیسے تو اس پانی کے اندر چہرے کو دیکھ رہا ہے، ویسے ہی میرا پروردگار تمام مسلمانوں کی عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ بچے نے دوسرے سوال کا جواب دیا، اور اب تیسرا سوال کر۔ یہودی نے تیسرا سوال کیا کہ تمہارے رب کا چہرہ کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے؟ تو بچے نے کہا ایک چراغ لاؤ۔ چراغ لایا گیا اور چراغ کو روشن کیا۔ بچے نے کہا اے یہودی، چراغ کی روشنی کس طرف ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ بچے نے کہا جب اس چھوٹے سے چراغ کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہے، میرا رب تو بڑا نور ہے، اللہ سے بڑا کوئی نور نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بچے نے کہا تیرا چوتھا سوال کیا ہے، وہ کر۔ یہودی نے کہا میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا دیکھ میں نے 3 سوالات کے جوابات یہاں کھڑے ہو کر دیے ہیں، اب میں چوتھے سوال کا جواب تب دوں گا کہ تو کرسی سے اتر کر یہاں آئے اور میں کرسی پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ کہا تمام لوگوں نے کہا بات صحیح ہے۔ بچہ کو کرسی پر بٹھایا گیا اور یہودی کو نیچے اتارا گیا۔ اب یہودی سوال کرتا ہے کہ اے بچے بتا تیرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ میرا رب یہ کر رہا ہے کہ ایک بچے سے یہودی کو ذلیل کر رہا ہے اور اسے کرسی سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا ہے اور مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ یعنی اس طرح بچے نے تمام سوالات کے جوابات درست دیے تو مجمع میں نعرہ تکبیر بلند ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر یہ بچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔